رب کریم کے فضل و کرم، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز کے اندر درود و سلام کا یہ میں لگتا اسٹارٹ نہیں ہوئی، ایک منٹ میں وہا دے تسلی آستے نا اور پھر ہو رہی تسلی آستے نا ایک دفعہ وہ انج ہویا وہ دوست احباب بعد چوں پوچھ دینے وہ تقریر کال دیو تو وہ دوستاں نے لا تے چڑھیا پیچھے ریکارڈنگ ہی نہیں شروع ہوئی۔ بہرحال انہاں دی محبت اللہ سلامت رکھے۔ رب کریم کے فضل و کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جتنے آپ قدم چل کے ٹائم پہ مسجد میں آئے ہیں، میری دلی دعا ہے اللہ آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا پیارا ہے، یہ اس ہستی کا ذکر ہے جو سید الصحابہ ہے، سید الصحابہ، سارے صحابہ کا سردار، جو تاجدار صداقت ہے، جو مزاج شناس نبوت ہے، اور جو نبی کا دماد بھی ہے، نبی کا یار بھی ہے، اور پھر یار ایسا ہے غار کا بھی یار ہے، یاری اتنی پکی ہے مزار کا بھی یار ہے، غار کا بھی یار ہے اور اتنی پکی یاری مزار کا بھی یار ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بڑی خوبصورت بات کہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پھر بھی نبی کے ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، سمجھ لو حشر کا بھی یار ہے، حشر کا بھی یار ہے۔ آج اس ہستی کا ذکر خیر کرنے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل بعد از انبیاء افضل البشر، کائنات میں نبیوں کے بعد پوری دنیا کے افضل انسانوں میں پہلا نمبر میرے صدیق کا ہے کہ جس کو امام میرے علی نے بھی مانا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی بڑی پیاری آیت کریمہ ہے قرآن پاک کے اندر۔ ویسے تو یہ بات یاد رکھیں، سنی کا عقیدہ اتنا سچا ہے کہ اس میں کسی کی بے ادبی نہیں، یہ نبی کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہے۔ جس نے نبی سے تعلق جوڑا ہے یا بنایا ہے، سنی نے کبھی اس کی بے ادبی نہیں کی، وہ چاہے نبی کی آل ہے چاہے نبی کے اصحاب ہیں، سنی دونوں کا وفادار ہے، دونوں کا تابع دار ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے نا قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ السابقون الاولون والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ۔ آج گلاں بڑیاں لطف والیاں نے اور توجہ رکھنی ہے ذرا، پھر گل ذرا جلدی سمجھ آئے گی۔ فرمایا جو سب سے پہلے نیکی کرنے والے ہیں ان کی اتباع کرو، ان کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ کس انداز میں؟ فرمایا بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے کے ساتھ، شریعت کے دائرے میں رہ کے۔ اب قرآن پاک میں لفظ آیا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، ان کی اتباع، یہ ان سے مراد کون ہے؟ تو ان سے مراد میرے صدیق سے لے کر میرے علی کی یہ تک سارے صحابی ہیں۔ نبی کے 1.25 لاکھ صحابی اس ان میں شامل ہے کہ میرے صحابہ کی اتباع کرو۔ یا اللہ صحابہ کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟
فرمایا میرے نبی کے یار کی اتباع کرو گے، رضی اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یا اللہ ایک جگہ تو نے ہی تو کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا محبوب ان کو کہو کہ میرے نبی کی اتباع کرو؟ تو یا اللہ یہاں پہ کیا ملے گا؟ فرمایا میرے حبیب کے طریقوں پہ چلو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب بات بڑی سوچنے والی ہے اور قابل غور ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف ہے صحابہ، اللہ نے کہا ان کی بھی پیروی کرو، ایک طرف ہے نبی پاک، اللہ نے قرآن میں کہا میرے نبی کی بھی پیروی کرو۔ اب بات بڑی پیاری ہے، یا اللہ دو چیزیں آ گئی تو اب ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے گویا کہ بتایا کہ اگر تم نے میرے نبی تک پہنچنا ہے تو پہلے میرے نبی کے صحابہ کی اتباع کرو، اور اگر میرے نبی تک پہنچنے کے بعد جب میرے نبی کی اتباع کرو گے تو تمہیں خدا کا راستہ مل جائے گا۔ گویا کہ مختصر جملوں میں بات یہ ہے جن نے مصطفیٰ تک پہنچنے پہلے نبی دے یاراں دی وفاداری کرے، اور جن نے خدا تک پہنچنا مصطفیٰ دی وفاداری کرے، چھوڑنا کسی کو نہیں، سب کو تھام کے رکھنا۔ اگر نبی تک پہنچنا ہے صحابہ کا دامن تھام لو، خدا تک پہنچنا ہے نبی کا دامن تھام لو، تو خدا کا بھی پتہ مل جائے گا، مصطفیٰ کا بھی مل جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس کو آگ سے دور کر دیا جائے گا، اس کو آگ سے بہت دور کر دیا جائے گا عن قریب۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال سب سے زیادہ کس نے دیا؟ تو یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے جی۔ اللہ کی راہ میں مال سب سے زیادہ کس نے دیا؟ حضرت عثمان غنی نے بھی مال بڑا دیا، لیکن یہاں پہ جس کی بات چل رہی ہے وہ نبی کا پہلا یار صدیق اکبر ہے۔ فرمایا وہ مال اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ اس کا مال یتزکا پاک ہو جائے۔ تو پتہ چلا اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کیا ہوتا ہے؟ ہولی بولو کو جو ہونا جائے، پاک ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال دینے سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ جب حضرت ابو بکر نے نبی کے ایک یار جو غلام کی صورت میں آئے تھے، نام بلال حبشی تھا، انہیں خریدا اور بڑے مہنگے داموں خرید لیا، بڑے ہی مہنگے داموں، جتنے مانگے اس سے بڑھا کے بھی دیے، اور ایک قول میں ہے کہ جتنے مانگے اتنے ہی دے دیے۔ تو جو بیچنے والا تھا وہ کہنے لگا اے ابو بکر میں تے تینوں بڑا دنا سمجھیا سی، تو تے اج ریٹ بھی طے نہیں کیتا، مکے دا تاجر ہے، مکے دا تاجر ہے، بلال کو خریدنے آیا ہے، تو ریٹ بھی نہیں طے کر رہا، بہت خسارے کا سودا کر لیا ہے۔ تو میرے صدیق کا فرمان سنیے، فرمایا تو اس کے رنگ کو دیکھ رہا ہے، میں اس کے دل کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے ظاہری رنگ کو دیکھتا ہے، میں اس کے دل میں بسنے والی محمد کی محبت کو دیکھتا ہوں۔ تو میرا دل کرتا ہے میں نے اس کو اب دیکھ لیں، جب سیدنا صدیق اکبر نے خرید کے نا جتنے منہ منگے سب پیسے دے چھڑے، تو نبی دی بارگاہ چ لے گئے۔ جب نبی کی بارگاہ میں لے کے گئے
نبی پاک بڑا خوش ہے. خوش ہونے کے ساتھ جو نبی پاک نے جملے کہے نا وہ بڑے پیارے. آپ نے فرمایا صدیق ادھا مال میرا پالا ہے، بلال دی خریداری چ ادھا مال میرا پال ہے. پھر عاشق سونا ہی جواب دیتے ہیں نا جی، عاشق سونا جواب دیتے ہیں، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا چیز پیش کروں آقا، ہر چیز ہی تمہاری ہے. تو عاشق کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں اے تے دسو میں کیدا ہاں اور میرا مال کیدا ہے؟ فرمایا سارا مال ہی تو آپ کا، میں جو آپ کا، مال آپ کا. اور کہا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے اپنا آدھا حصہ میرا ملا لینا، اور حصہ اس کا ملایا جاتا ہے جو پارٹنرشپ کرتا ہے، جو مشترکہ بے کرتا ہے. سونیا رب نے آپ کو حبیب بنا کے بھیجا ہے، حبیب کے ساتھ سودے نہیں ہوتے، کل کائنات ہی حبیب کو اللہ عطا فرما دیتا، کل کائنات ہی حبیب کی ہوتی، ساری کائنات کے خزانے ہی حبیب کے ہوتے. اور میں یا رسول اللہ میں اور میرا مال ہی آپ کا ہے، تو پھر پارٹنرشپ کی کون سی بات ہے؟ تو یہ آیت اللہ نے اس مقام پہ نازل کی، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا. صدیق مال اس لیے دیتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہوئی، 4 پشتیں صحابی. آپ کا باپ بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کا پتر بھی صحابی، اور آپ کا پوتا بھی صحابی. 4 پشتہ نبی دیاں صحابی. حضرت سیدنا صدیق اکبر چونکہ مہینہ آج کل ان کا چل رہا ہے تو گفتگو ان کی ہوگی، اگلا جمعہ بھی اسی سے جہاں سے آج بات ختم ہوگی اگلے جمعے وہاں سے شروع ہوگی. تو آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، تو آپ کے والد محترم کا نام تھا ابو قحافہ. انہوں نے ابھی کلمہ نہیں تھا پڑھا، اور یہ رہتے تھے محلہ مسفلہ کے اندر. محلہ مسفلہ چ میرا ہوٹل سی جدوں میں دوجی دفعہ عمرہ کرن گیا سا. اور محلے دا مینوں نام یاد ہے، محلہ مسفلہ او کبری دے تھلے او محلہ ہے جتھے آپ دا گھر ہوندا سی. بہرحال گھر دی تے نشانی نہیں محلہ تے یاد ہے، نام ہی ہلے ہوئی محلہ مسفلہ. اس محلے میں آپ کا گھر تھا. تو چھوٹی عمر میں باپ لے کے نا چلے گئے بت خانے. تو آپ کی عادت میں نا فطرت سلیمہ میں یہ بات تھی کہ آپ نے کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیا. نبی پاک نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن آپ نے کبھی باطل کا ساتھ، بت خانے لے کے چلے گئے. تو روایت کے الفاظ ہیں، آپ کے والد صاحب کہنے لگے الصم العلا فاسجد لہا، کہ اے ابو بکر اے ساڈے خدا نے تے فاسجد لہا، انہاں نوں سجدہ کرو. تو دنا تھے نا جی. آپ نے فرمایا سجدہ تے بعد چو کراں گا، پہلو مینوں بھوک لگی ہے، میں روٹی تے بتاں گولی لاں. فرمایا انی جائع فاطعمنی. آپ نے بت کو مخاطب کیا، میرے ہی تراشے ہوئے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم. اور کسی نے بڑا پیارا مصرع کہا نا جی، میرے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم آج بت خانے میں خدا بنے بیٹھے ہیں. اوے اپنے ہاتھاں دے بنا کے آپ ہی پوج دے ہو. کنی تہاڈی مت ماری گئی ہے بندیاں دی کہ ہاتھوں سے خود ہی بنائے، خود ہی بیچے، خود ہی مندروں میں رکھ کے خود ہی عبادت. تو کہا فاسجد لہا، سجدہ کرو. تو آپ نے فرمایا انی جائع فاطعمنی. آپ نے بت کو مخاطب کیا کہ میں بھوکھا ہاں تے مینوں روٹی تے دے پہلا جے خدا ہے. پھر فرمایا انی عارفن فاکسینی، کہ میں میرے پاس لباس نہیں، مجھے لباس دے.
بت تھے کیا کرتے، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ لَهَا نَفْسَكَ، آپ نے بت کو مخاطب کر کے کہا اگر تو خدا ہے نا تو تو ایسا کر، میں تجھے ضرب لگاؤں گا، اگر تو خدا ہے تو روک کے وہاں پھر۔ تو آپ نے جب ضرب لگائی تو بت ٹوٹ گیا۔ باپ کو غصہ آیا، باپ نے بازو سے پکڑا ابو بکر کو، سیدھا لایا ماں کے پاس، تو ماں کو کہنے لگا پتر دے کام ویکھے نہیں، اے ساڈے خدا توڑ آیا ہے۔ تو ماں کہنے لگی اے ابو قحافہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جب یہ ابو بکر پیدا ہوا تھا تو مجھے ایک آسمانی آواز آئی تھی، غیبی آواز آئی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لی محمد صاحب رفیق و رفیق۔ فرمایا اے ابو قحافہ اس کو بچے کو کچھ نہ کہو، جب یہ ابو بکر پیدا ہوا تھا مجھے ایک آواز آئی تھی، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تیرے پاس جو پتر آ رہا ہے اس کا نام رب نے آسمانوں میں صدیق رکھا ہے، اور صدیق کے ساتھ اسے محمد کا رفیق بھی بنا دیا ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، اسمانہ چ نام صدیق ہے، لی محمد صاحب الرفیق، اور یہ سونے محمد کا رفیق بھی ہوگا۔ تو رب نے ازل سے ہی دل چن لیے اپنے محبوب کے لیے، سونے دل چنے۔ پھر وقت گزرتا رہا، آپ کے دو لقب بڑے مشہور ہیں، دو لقب آپ کے بڑے مشہور ہیں۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اصل نام حضرت ابو بکر کا عبداللہ ہے، اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور ویسے آپ کی کنیت ہے ابو بکر، ابو بکر کے نام سے زیادہ مشہور ہوگی۔ اور آپ کے لقب دو بڑے مشہور ہیں، صدیق اور عتیق، یہ آپ کے لقب تھے۔ صدیق اس لیے آپ کا لقب مشہور ہوا کہ صدیق جب نبی پاک معراج کی رات واپس آئے نا تو نبی پاک نے جب فرمایا کہ میں تے رات دے تھوڑے جے حصے چ سارے آسمانہ دی بھی سیر کر آیا، جنت ویکھ آیا، دوزخ ویکھ آیا، رب نو بھی ویکھ آیا۔ تو ابو جہل تھا نا جی، ہر بات عقل پہ رگڑتا تھا، کچھ گلاں عقل چ نہیں آندیاں، اس گل نو تانوں مننا پینا، عقل پہ رگڑتا تھا کہ یار چھوٹا جا وقت، چھوٹی جی رات، اور نبی پاک آسمانوں پہ، پھر ساتوں آسمان، رب، جنت، دوزخ، فرشتے، بیت المعمور، فرشتوں سے ملاقات، اتنا زیادہ سفر چھوٹی سی رات میں۔ انہیں کیا میں نہیں مانتا، وہ آندے نے نا جی اعتراض کرنے والے نوں گل لبنی چاہیے، انہوں گل لب گئی۔ اس نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کو کہا صدیق مجھے ایک بات کی خبر دو۔ کہا کیا ہوا ہے؟ ابو جہل کی ہوا تینوں؟ کہا ایک بندہ وہ دعویٰ کرتا ہے، نا نہیں لیا نبی پاک، پہلا انجی کنایتن پوچھیا کہ ایک بندہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے اپنے رب کو دیکھ کے آیا ہوں، ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اے تے میں بعد چو دساں گا ہو سکتا ہے کہ نہیں، پہلا مینوں اے دس آکھی کنے، آکھی کنے؟ تو پھر مارے شرم کے کرتا کیا نہ کرتا، تو اس نے کہا کہ جس کی تو دن رات تعریف کرتا نا اس محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جن کی تو تعریفیں کرتا ہے اس نے کہا ہے، کہا یہ اگر اس نے بات کی ہے تو میں بغیر شک کے اس کی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہا جس کی بات پر ہم نے جنت کو مانا، دوزخ کو مانا اور رب کو مانا، اگر وہ کہہ دے میں رب کو دیکھ کے آیا ہوں،
اس میں جھوٹ والی بات ہو ہی نہیں سکتی. سونا جب بھی بولتا ہے حق سچی بولتا ہے. آپ نے تصدیق کی, اللہ نے آپ کا نام صدیق رکھوا دیا. کیا رکھوایا؟ صدیق رکھوا دی. تو یہ ایک عتیق اور ایک صدیق. عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد. تو نبی پاک نے آپ کو جہنم کے عذاب سے آزادی کی بشارتیں دی. آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا سونا ہے. ویسے تو آپ بغیر دلیلوں کے نبی پاک کو مان کے, بچپن کے یار تھے, یار نو جدوں اچے منصب تے ٹر جے تے گھٹ ماندا ہے. لیکن آپ بچپن کے یار تھے. جب نبی پاک نے دعویٰ کیا نا میں نبی ہوں, تو آپ نے تردد نہیں کیا. فرمایا میں نے تیری عادتیں دیکھی ہیں سونیا, میں نے تیری عادتیں دیکھی, تیرا مکے میں چلنا پھرنا دیکھا ہے, 40 سال تیرے دیکھے. یہ چہرہ کبھی کسی جھوٹے کا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. کیا ہوا کہ آپ جو ہے نا مکے کے اندر اعلان نبوت کیا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں. حکمت ہی اللہ کی 40 سال بعد کروایا اعلان. تو حضرت ابوبکر تاجر تھے تو یمن گئے ہوئے تھے. کہاں گئے تھے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کتنے گئے سن؟ یمن گئے سن. یمن گئے ہوئے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے مکے میں اعلان نبوت کیا. تو یمن میں نا ملاقات ہوگی. ایک شیخ تھا, بہت بڑا عالم تھا, پرانی کتابوں کا راہب تھا, توریت زبور انجیل وغیرہ کو جاننے والا تھا. اس سے سیدنا صدیق اکبر کی ملاقات ہوگی. تو یمنی شیخ نے آپ سے 4 سوال کیے. کتنے سوال؟ 4 سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا, احسبک حرمیا, اے شخص تو حرم مکہ سے تو نہیں آیا؟ تو آپ نے کہا نعم, میں حرم مکہ سے ہی آیا ہوں. پھر اس نے کہا حسبک قرشیا, تو قریشی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم میں قریشی ہی ہوں. اس نے تیسرا سوال کیا. اس نے کہا کہ احسبک تیمیا, تو بنی تمیم کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو میرے صدیق کہنے لگے ہاں میرا قبیلہ بنو تمیم ہے. جب سیدنا صدیق اکبر نے 3 سوال دیے نا, تو ہوا یہ کہ اس کے بعد ایک سوال شیخ کہنے لگا باقیت لی فیک واحدۃ قلت ما ہی اکشف لی عن باطنک. شیخ کہنے لگا میں تیرے کو 4 سوال پوچھے نے, 3 سوال پوچھے نے, 3 دا جواب ٹھیک ہے, ایک سوال اور بھی پوچھنا ہے, لیکن گل اے او دا جواب تیرے جسم دے اتے موجود ہے. اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھاؤ, اپنے پیٹ تو. اب حیرت انگیز بات سی کہ لے وجہ بھی کوئی نہیں دسی اور کپڑا اٹھان دی گل ہوگی. آپ فرمانے لگے کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ تو تحقیق کس بات کی کر رہا ہے؟ کپڑا تو میں اٹھا لوں گا, مجھے یہ بتاؤ تحقیق کس بات کی کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا لقد اجد فی العلم الصحیح ان النبی یبعث فی الحرم یبعث فی الحرم. وہ شیخ یمنی شیخ کہنے لگا میں نے سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرم کے اندر آخری نبی آئے گا. میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے کہ حرم کے اندر آخری نبی آئے گا. میں نے زبور کے اندر پڑھا ہے کہ حرم کے اندر آخری نبی آئے گا. یعاون علی امرہ فتن و کہل, کہا سب سے پہلے اس کی جو مدد ہے نا وہ 2 بندے کریں گے, ایک جوان ہوگا ایک بوڑھا ہوگا. تیری عمر زیادہ ہے, مجھے شک پڑتا ہے کہ تیرا ذکر رب نے توریت میں بھی کیا ہے, لیکن میرے 3 سوالوں کے جواب تو نے پورے دیے, ایک کا بھی جواب رہتا ہے. اکشف لی عن باطنی کا,
کہا اپنے بدن سے کپڑا تو اٹھا، وہ نشانی میں نے توریت کے اندر پڑھی ہے جو نبی آخر الزمان کا پہلا مددگار بن کے، آپ کا ساتھی بن کے آپ کا دفاع کرے گا، اس کی ناف کے اوپر ایک تل ہوگا، اس کی ناف کے اوپر ایک، میں قربان جاؤں میرے نبی کا ذکر بھی اللہ نے سابقہ کتابوں میں رکھا ہے، نبی کے یاروں کا ذکر بھی تو توریت میں رکھا ہو، ایسی ایسی نشانیاں۔ تو کیا ہوا، روایت کے الفاظ ہیں کہ جب آپ نے اپنے بدن سے، پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو کہا اس کے اوپر ایک تل بنا ہوا تھا ناف کے اوپر، تو شیخ نے نا قسم اٹھا لی، کاف رب الکعبہ و رب الکعبہ، کہا رب کعبہ کی قسم، میں نے جو توریت میں نشانیاں پڑھی تھیں کہ نبی آخر الزمان کا ایک بندہ دفاع کرے گا جو ضعیف تو ہوگا، بوڑھا تو ہوگا، زیادہ عمر کا ہوگا، اس کی 4 نشانیاں ہوں گی، رب کعبہ کی قسم جس کا ذکر میں توریت میں پڑھتا رہا ہوں، اے صدیق وہ کوئی اور نہیں ہے، اے ابو بکر وہ کوئی اور نہیں ہے، جس کا ذکر رب نے توریت میں کیا ہے، مجھے لگتا ہے تو وہی رب کا یار بن کے آیا ہے۔ کہا وہی تو رب کے یار کا یار ہے، رب کے یار کا یار ہے۔ اب حضرت ابو بکر یمن گئے تھے، کتنے دن آپ نے گزارے اور بزرگوں سے ملاقات کی۔ اس روایت کا نتیجہ بڑا سونا ہے، بڑا لطف آئے گا آپ کو بات سن کے، دل میں ٹھنڈ پڑے گی اگر سینے میں عشق صدیق ہوا، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ وہ آپ نے بعض بندوں سے ملاقات کی تو جدو واپس چلے نا تو وہی یمنی شیخ مل پیا تو کہنے لگا احامل انت منی ابیاتن قلتها فی ذالک النبی، اے ابو بکر واپس جا رہے ہو، جب واپس پہنچو گے نا مکے میں تو نبی آخر الزمان ملا تو میں نے اس کی شان میں نعت لکھی ہے، وہ تو لے جاؤ اس کو جا کے سنانا، میں نے اس کی شان میں نعت لکھی، وہ لے جاؤ اس کو جا کے سنانا۔ حضرت ابو بکر نے وہ نعت لی، وہ کاغذ لیے جو بھی اس نے لکھے ہوئے تھے، لے کے نبی پاک مکے واپس آ گئے۔ جب مکے واپس آئے تو مکے شہر کی حدود کے پاس ہی ابو جہل کا ٹولہ مل گیا۔ کہ ابو بکر آ گئے ہو؟ کہا آ گیا ہوں۔ کہا ابو بکر آپ مکے میں تمہاری غیر موجودگی میں بڑا عجیب واقعہ ہو گیا۔ ابو بکر کہنے لگے کی ہویا جی؟ آخیا تمہارا جو یار تھا، تمہارا جو یار تھا اس نے اعلان کر دیا میں رب کا نبی ہوں، رب کا نبی بن کے آیا ہوں، تو ہم تو تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، ہم کہتے تھے ابو بکر بڑا دنا بندہ ہے تو یہ خود ہی آ کے پوچھے گا تمہارے پاس دلیل کیا ہے۔ انہوں نے اعتراض یہ بنایا کہ اگر نبی ہونا ہوتا کوئی امیر بندہ ہوتا، معاذ اللہ یتیم کا بچہ ہی نبی ہونا تھا، وہ تو رب کی عطا ہے نا، رب فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور رب دے اعتراض نہ کریا کرو، انہوں پتہ زیادہ کتھے میں اپنی نبوت رکھنی ہے تے کتھے رسالت رکھنی ہے، تو کہا اعتراض نہ کرو۔ تو حضرت ابو بکر کو ابو جہل کا ٹولہ کہنے لگا تیرا ہی انتظار کر رہے تھے، تیرا ہی انتظار کر رہے تھے، اب تو آ گیا ہے معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، آپ نبی پاک کے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر میں تھے، نبی پاک دروازہ کھٹکھٹایا، چونکہ یارانہ پہلے ہی تھا، دوستی پہلے ہی تھی، تو جب پیغام دیا تو نبی پاک باہر آئے اور آ کے کہنے لگے یا ابا بکر، اے ابو بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر سن لے میں تیرا اور ساری کائنات کا رسول بن کے آیا ہوں۔
اب دلیل مانگی لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، دلیل مانگی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی، تردد نہیں کیا، شک نہیں کیا، دلیل ان کے لیے جو مکے سے باہر روک کے کھڑا ہوا تھا ٹولہ۔ نبی پاک کو عرض کرنے لگے ماں دلیلو کا، سونیا مجھے تو کوئی شک نہیں لیکن دلیل کیا ہے اس کی، نبی تو آپ ہیں لیکن دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے نا بڑی سونا جواب دیا۔ اب اس دور میں ٹیلی فون تو نہیں تھا، کوئی تار کیبل انٹرنیٹ، کوئی آئی فون، کوئی اپنا واٹس ایپ میسنجر، اس طرح کی سہولتیں تو نہیں تھی کہ پتہ لگ جائے بندہ کتھے کتھے کیویں ملاقات کر کے آئے، کوئی چیز نہیں تھی۔ تو نبی پاک کہنے لگے میری نبوت کی دلیل یہ ہے، میری نبوت کی دلیل یہ ہے کہ الشیخ الذی لقیت بالیمن، تو یمن سے شیخ نہ نہیں مل کے آیا، یمن وچ شیخ نہ نہیں مل کے آیا، یہ ایک غیب کی خبر تھی۔ کیا تھا؟ نبی دیتا ہے غیب کی خبریں اللہ کی عطا سے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شرک والی بات نہیں۔ اگر غیب کی خبریں میڈیا دے دے پرسوں بارش آنی ہے ساری دنیا مان لیندی، نبی دے لیتے کیڑا ایتھے ہرج آ گیا؟ تو سوچ کی بات ہوتی ہے نا جی، فطور آ جاتا ہوتا ہے۔ تو کہا ماں دلیلوں کا، دلیل کیا ہے؟ کہا اے ابو بکر جو یمن میں تو مل کے آیا ہے شیخ کو، یہی دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی آگے سونا سوال کیا، کہا سونیا ہوتے تے کئی شیخ ملے نے، میں تے کئی شیخ نہ مل کے آیا، کم من شیخ لقیتہ بالیمن، اور میں تو یمن میں کئی شیخوں سے مل کے آیا ہوں۔ تو پھر سونے نے بھی اپنے لب مبارک کو جنبش دی، کہا ابو بکر سن لے، ہاتی یادہ کا ابایعو کا الذی افادک الابیات، اے ابو بکر سن لے میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جنہیں تینوں نعت لے کے کر لیے، میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں الذی افادک الابیات، جس نے ابو بکر تجھے نعت میری لکھ کے بھیجا ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بیعت نہ کتھوں کٹ لیے، اور میں نے کہا جس نے سب سے پہلے نبی کی بیعت کی حضرت ابو بکر نے اسی وقت کہا، ابھی پورا مکہ خلاف تھا میرے نبی پاک کے، لیکن جب نبی پاک نے حضرت ابو بکر کو کہا ابو بکر یمن چ جس شیخ نہ تو مل کے آیا میں او شیخ دی گل پیاں کرنا جن نے میری نعت لکھ کے کلیا ہے، حضرت ابو بکر نے کہا ہاتی یادو کا ابایعو کا، سونے ہاتھ تے نیڑے کڑیا جے میں تہاڈا مرید ہونا چاہنا وا، ہاتی یادو کا ابایعو کا، یا رسول اللہ ہاتھ نزدیک کریں میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مرشد کامل میرا حبیب، اور پہلا مرید کامل سیدنا صدیق، ہم تو دونوں کو مانتے ہیں نا جی، ہم تو دونوں کو مانتے ہیں، جس نے نبی کے کندھوں پہ چڑھ کے بت توڑے ہم اس علی کا ذکر بھی بڑے خوش ہو کے کرتے ہیں، اور جس کے کندھوں پہ میرا نبی خود چڑھ کے غارِ ثور میں گیا ہم اس صدیق کا ذکر بھی بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ اور میں چونکہ خطیب ہوں، میں مختلف محفلوں میں جاتا ہوں تو میں یہ جملہ بڑا دہراتا ہوں، میں نے کہا اگر سنی کا عقیدہ سننا ہے سنی کا تو ہمارے عقیدے کی وضاحت دو جملوں میں ہے۔ ہمارا اعلان یہ ہے کہ اگر ادھر میری طرف دھیان کرے، جملہ بڑا قابل غور ہے، میں نے کہا ہمارے عقیدے میں کوئی رپڑ رولا نہیں، کوئی تردد والی بات نہیں، کوئی شک والی بات نہیں، ہمارے عقیدے کی وضاحت سننی ہے تو ہمارا عقیدہ دو ٹوک ہے۔ ہم کہتے ہیں جس عقیدے میں صدیق نہیں ہے اس کے عقیدے کی تصدیق نہیں ہے، اور جس کے عقیدے میں علی نہیں ہے اس کے عقیدے میں کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے۔ سنی کا عقیدہ ادب والا ہے،
جس کے عقیدے میں صدیق نہیں اس کے عقیدے کی کوئی تصدیق، اور جس کے عقیدے میں علی نہیں اس کے عقیدے میں کوئی ولی۔ ہمارا یہ ادب والا عقیدہ، جس کے کندھوں پہ نبی سوار ہوئے وہ بھی عظمت والا ہے، اور جن نبی کے کندھوں پہ علی سوار ہوئے وہ بھی ادب والے ہیں۔ جس کو جھنڈا دیا، اللہ اکبر، جس کو خیبر کے دن جھنڈا دیا ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں، جس کو مسلح دیا ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ میرے سیدنا صدیق اکبر، ٹائم بڑا ہو جائے گا، آپ کی شان بڑی نرالی ہے، اگلے جمعے یہاں سے گفتگو شروع ہوگی۔ آپ نے ہجرت کی نبی پاک کے ساتھ، مدینے پہنچے، مدینے میں جو آپ نے انعامات رسول اللہ سے حاصل کیے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا بات ہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر کو کہنے لگے، اے صدیق تجھے پتا ہے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے 360 بلائی کی خصلتیں پیدا کی ہیں۔ کتنی؟ 360۔ تو جس کو اللہ نے جنت عطا کرنی ہوتی ہے نا، ایک خصلت اسے دے دیتا ہے۔ میرے صدیق کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سانوں بھی کوئی خصلت لبھی ہے کہ نہیں؟ کوئی ساڈے چ بھی کوئی خصلت ہے کہ نہیں؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا، صدیق پریشان کیوں ہوتا ہے؟ باقیوں کو ایک ایک ملتی ہے، اللہ نے 360 کی 60 تیرے اندر رکھ دی ہیں۔ 360 کی خصلتیں ساری تیرے اندر ہیں۔ اور پھر یہ نبی پاک کے وزیر ہے۔ نبی پاک نے کہا میرے 4 وزیر ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2 آسمانوں میں، 2 زمین میں۔ آسمانوں میں جبرائیل میکائیل جو ابھی بھی زندہ ہیں، ان کو وفات نہیں آئی، جبرائیل اور میکائیل۔ اور زمین والے وزیر ہیں ابو بکر و عمر۔ تو حضرت عمر کی تو شہادت ہو گئی، تو حضرت عمر شہید، تو قرآن کہتا ہے زندہ ہوتا ہے، تو حضرت عمر ہو گئے زندہ۔ اور پھر رہی بات حضرت ابو بکر کی، تو حضرت ابو بکر کو بھی سانپ نے ڈسا تھا۔ ایک قول کے مطابق جب آپ کا آخری وقت آیا تو وہ سانپ والا زہر، وہ اگلے جمعے واقعہ سناؤں گا بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ سانپ والا زہر واپس آ گیا، تو آپ کی موت بھی طبعی شہادت والی ہوئی، جسے شہادت خفی کہتے ہیں۔ تو شہادت سری جو ہے وہ عمر کو عطا ہوئی، شہادت خفی سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہوئی۔ یہ دونوں ہو گئے شہید، اور شہید جو قرآن کہتا ہے زندہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جس نبی کے آسمان والے وزیر بھی زندہ ہو، جس نبی کے زمین والے وزیر بھی زندہ ہو، وہ خود نبی بادشاہ کیوں مردہ ہوگا؟ اس کو بھی اللہ نے قبر میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارا نبی قبر میں زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ تو زندہ ہے، فقط پردہ گرا رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں نگاہ لے کے آؤ، باتیں نہ کرو۔ تمہیں دیدار نہیں ہوتا تو نگاہ لاؤ، نگاہ لاؤ، پاک نگاہ لاؤ، دیدار خود ہی عطا ہو جائے گا۔ نہ شکی بندے کو دیدار ہوتا ہے، یہ میری بات آخری جملہ ہے جی، نبی پاک کا دیدار شکی بندے کو نہیں ہوتا۔ جس کو اپنے نبی کی ذات کے بارے میں شک ہے اس کو دیدار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جس کی نگاہ ناپاک ہے اس کو بھی دیدار نہیں ہو سکتا۔ اپنی نگاہ پاک کرو۔ آج جوان کہتے ہیں سانو سونے دا دیدار چاہیے، میں نے کہا اپنی نگاہ تو پاک کر۔ سارا دن انٹرنیٹ پہ بے حیائی دیکھتا اور کہتا ہے نبی کا دیدار چاہیے، ایسے نہیں مل جاتے دیدار۔ دیدار حاصل کرنے کے لیے کبھی نگاہ شیخ سعدی کی چاہیے، کبھی مہر علی کی نگاہ چاہیے۔ نگاہ شیخ سعدی والی لاؤ، نگاہ مہر علی والی لاؤ، دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو فرمایا میرے صدیق کے مجھ پہ بڑے احسان ہیں، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق کے احسانوں کا بدلہ خود خدا ہی دے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اور اگر میں سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کی تشریح 2 جملوں میں کروں نا، تو پھر 2 جملوں کی تشریح اقبال کی زبانی یہی بنتی ہے
کہ جتنی بھی شانیں ملی نا سیدنا صدیق اکبر کو نبی پاک سے وفا کی وجہ سے ملی. وفا بڑی کی ہے، بڑی وفا. ساری کائنات والے بھی خلاف ہو جاتے تھے، میرے صدیق نبی کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، جملہ بڑا مشہور ہے، بول چھڑو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، وما علینا الا البلاغ المبین.